اس وقت ہم نکلیں گے کہاں کے لیے؟ عرفہ کے لیے. وہ عرفہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ کا وقوف جو ہے وہی اصل حج ہوا کرتا. عرفہ کے لیے آپ جائیں گے، کوئی بھی آپ حج کر رہے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ہوں. عرفہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر وقوف عرفہ ہر شخص کے اوپر واجب ہے. عرفہ میں پہنچ جائیے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو جائے. عرفہ میں جو آپ کا کام ہے جمع تقدیم کریں گے. خیال رہے کہ حدود عرفہ ہی میں رہیں، حدود عرفہ سے آپ باہر نہ ہونے پائیں. ظہر کی نماز کا وقت ہوگا، وہاں پر مسجد سے خطبہ ہوتا ہے، اور آج کل اللہ کے فضل سے بہت ہی سہولت ہوتی ہے کہ ریڈیو پہ فوراً نشر کیا جاتا ہے. وہاں پر آپ خطبہ سنیں. اگر مسجد تک جا سکتے ہیں الحمدللہ، نہیں جا سکتے ہیں جہاں خیمے میں ہیں، جماعت کے ساتھ ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ جمع تقدیم کر کے ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وہاں پر نماز ادا کی. جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی اذان دی جائے گی، ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھ لی گئی اقامت کہہ کر کے، اور اس کے فوراً بعد پھر دوسری اقامت کہہ کر کے عصر کی نماز پڑھ لی جائے گی. تقدیم یعنی عصر کی نماز کو آپ نے مقدم کر دیا ظہر کے ساتھ. یہاں پر چونکہ یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے، انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا وقت ٹیلی فون میں، موبائل سے اور اس سے اور اس سے یا گپ شپ میں نہ گزارے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر دعائیں کرنی چاہیے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے میں کسی بھی دن آزاد نہیں کرتا. سب سے زیادہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو آزاد کرتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ وہاں پر دعاؤں کا خیال کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت میں لگے رہے ہیں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں لگے رہے ہیں. عرفہ کی جو اہم دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا آپ وہاں پر زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. دینی بھائی اور دوستو، عرفہ میں آپ نے 2 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، ظہر کی اور عصر کی جمع تقدیم کے ساتھ. اب آپ عرفہ میں کب تک رہیں گے؟ عرفہ میں آپ کو مغرب تک رہنا ہے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جائے. مغرب کی اذان ہونے کے بعد آپ کو یہ چاہیے کہ آپ عرفہ چھوڑ دیں گے. مغرب کی اذان ہونے کے بعد عرفہ آپ کو چھوڑ دینا ہے، نماز نہیں پڑھنی. نماز کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں پہنچ کر کے. جب مزدلفہ میں پہنچیں گے تو وہاں کا طریقہ یہ ہے جمع تاخیر، یعنی وہاں پر جمع تاخیر کی جائے گی. مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ، مغرب کی 3 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ. کچھ لوگ وہاں پر پہنچنے کے بعد، مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد پوری رات عبادت میں لگا دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں ادا کی، وتر کی نماز ادا کی، بس. اس کے علاوہ پوری رات آپ نے آرام فرمایا، پھر فجر کی نماز ادا کی. یاد رکھیں وتر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز اور فجر کی 2 سنتیں یہ نہ آپ نے سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں، ہمیشہ آپ پڑھتے رہیں. اس لیے وہاں پر بھی ادا کی جائے گی، اور وہاں پر پوری رات آرام کریں. آرام کرنے کے بعد فجر کی اذان ہو جائے، فجر کی اذان ہونے کے بعد نماز پڑھیے، اور جب سورج تھوڑا طلوع ہو جائے، جو سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے جب روشنی آنے لگتی ہے، اس وقت قبلہ کی طرف رک کر کے آپ دعا کریں. اس کے بعد آپ نکلیں گے کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے. اب ہو گئی آپ کی 10ویں تاریخ جو اصل کام ہے. اس رات میں آرام کرنا اسی لیے زیادہ مناسب ہے چونکہ 10 تاریخ کو بہت زیادہ کام ہوتا. آئیے ہم دیکھیں 10 تاریخ میں کام کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے مینا میں جو ہوتا ہے، مینا میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، مزدلفہ میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں سے کنکریاں لینا بالکل ضروری. کنکریاں لینا ضروری نہیں. اگر کنکریاں آپ کو مل جاتی ہیں آپ کنکریاں لے لیجئے. وہ بھی کنکریاں چنے کے دانے سے کچھ بڑی ہوں، نہ کہ بڑے بڑے ڈھیلے لے کر کے اور شیطان کو مارنے جا رہے ہوں. چنے کے دانے سے کچھ بڑی کنکریاں اگر نہیں ملتی ہیں، مینا میں کہیں بھی آپ کنکریاں لے سکتے ہیں. جس خیمے میں ٹھہرے وہاں سے بھی کنکریاں آپ لے سکتے ہیں. آپ مینا پہنچ جائیں گے.
10वीं तारीख है, 10 तारीख को हाजी को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तरतीब से जो काम है वो काम सबसे पहले बड़े जमरा को 7 कंकरियां मारना है, जिसको हम आप अपने लफ्ज़ों में बड़े शैतान को कहते हैं। 7 कंकरियां मारेंगे। उसके बाद कंकरियां मारने का तरीका क्या होगा? कंकरियां आप वहां पर जमरा पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद 7 कंकरियां आपके हाथ में हैं, एक एक कंकरी करके अल्लाह अकबर कह करके मारते चले जाएं। ना ये कि 7 कंकरियां एक दफा में लिफाफे में पैक करके आप फेंक दें। साथ ही साथ एक जो गलतफहमी लोगों से होती है कि इन कंकरियों को कुछ लोग धुलते हैं कि हम धुल करके मारेंगे, और कुछ लोग खुशबू लगाते हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। उन लोगों का पहली बात तो अकीदा ये होता है कि हम शैतान को मारने जा रहे हैं, तो मारेंगे शैतान को, और किससे मारेंगे? खुशबू लगा करके। मेरे भाइयों और दोस्तों, ना शैतान को मारना है, ना खुशबू लगाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको एक तरीका बतलाया है, उसके मुताबिक, बिल्कुल उसी तरीके के मुताबिक हमें 7 कंकरियां अल्लाह अकबर कहकर हर कंकरी के साथ जो है बड़े जमरा को कंकरियां 7 कंकरियां मारनी। कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करनी है। जो लोग हज तमत्तो कर रहे हैं और जो लोग हज क़िरान कर रहे हैं, याद रखें हज इफराद में कुर्बानी नहीं है। जो लोग हज तमत्तो कर रहे हैं और जो हज क़िरान कर रहे हैं, दोनों के लिए कुर्बानी। ऐसी सूरत में हज क़िरान और हज तमत्तो करने वाले कुर्बानी करेंगे, लेकिन हज इफराद करने वालों के लिए कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी कर लिए। अब तीसरा काम तरतीब से जो ये है कि सर के बाल आप छिला दीजिए, मुंडा दीजिए। सर के बाल आप छिला दें। कोई भी हज कर रहे हों, औरतों को चाहिए कि अपनी उंगली के पोर के बराबर अपने बाल को काट दें। ऐसी सूरत में अब वो सारी चीज़ें आपके लिए हलाल हो चुकी जो एहराम बांधने के बाद या हज की नियत करने के बाद आप पर हराम हो गई थी। अब बीवी के अलावा, हम बिस्तरी के अलावा सारी चीज़ें आपके लिए हलाल हो चुकी हैं। बाकी एक काम रह गया जिसको तवाफ़े इफ़ाज़ा या तवाफ़े ज़ियारा कहा जाता है। तवाफ़े इफ़ाज़ा जो लोग हज तमत्तो कर रहे हैं और पहले दिन पहुंच करके उन्होंने तवाफ़ भी किया था और सई भी की थी, ऐसी सूरत में उनको आज के दिन भी तवाफ़ भी करना है और सई भी करनी है। जो लोग हज तमत्तो कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हज इफराद कर रहे हैं, अगर उन्होंने पहले दिन सही कर ली थी तो आज उनको सिर्फ तवाफ करना, सही नहीं करनी। इसी तरह से जो लोग हज क़िरान कर रहे हैं, अगर पहले दिन सही कर लिया था तो आज सिर्फ तवाफ करना है, आज उनको सही नहीं करनी। साथ ही साथ ये भी याद रहे, अगर कोई शख्स थक गया है, परेशान हो गया है, तो ऐसी सूरत में तवाफ़े इफ़ाज़ा को या तवाफ़े ज़ियारा को दूसरे दिन के लिए आप मुअख्खर भी कर सकते हैं। याद रहे कि आप कुल्ली तौर पर हलाल नहीं हैं, लेकिन आप दूसरे दिन भी तवाफ़ कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कर सकते हैं, यहां तक कि तवाफ़े विदा के साथ भी उसको मिला सकते हैं। तवाफ़े इफ़ाज़ा को वहां पर 2 तवाफ़ करेंगे और दोनों की नियत कर लेंगे। दोनों तवाफ़े इफ़ाज़ा भी हो जाएगा और इसी तरह से तवाफ़े विदा भी हो जाएगा। जो शख्स हज तमत्तो कर रहा है, उसने जाकर के तवाफ़ किया और सही की, और वहां से लौट करके फिर 3 के तीनों को मिना में रात गुजारना है। आ गई 11 तारीख। 11 तारीख को सब के सब को, तीनों तरह के हज करने वालों को आज के दिन कोई काम नहीं, सिर्फ तीनों जमरात को कंकरियां मारनी। पहले दिन 10 तारीख को सिर्फ बड़े जमरा को कंकरियां 7 कंकरियां मारी गई थी, लेकिन 11 तारीख को पहले से शुरू करेंगे। 7 कंकरियां यानी 21 कंकरियां आप ले लीजिए और जमरात पे चले जाइए। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा सहूलत हो गई। वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले जमरा को आप कंकरी मारिए, और वही तरीका आपका हो कि एक कंकरी मारते हुए अल्लाह अकबर, दूसरी कंकरी अल्लाह अकबर, 7 कंकरियों के साथ अल्लाह अकबर कहते हुए 7 कंकरियां मार दीजिए। यहां पर एक बात याद रहे, अगर कोई बूढ़ी औरत है, बूढ़ा मर्द है, अगर वो नहीं जा सकता है तो उसकी तरफ से नियाबतन कोई शख्स कंकरियां मार सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले वो अपनी कंकरियां मारे,
اس کے بعد اس کی کنکریاں مارے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے کی کنکری مارنا ہے تو جائے اپنی کنکری مار کے پھر خیمے میں آئے، پھر یہاں سے نیت کر کے دوسرے کی کنکری مارنے جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے، وہیں پر پہلی دفعہ پہلے اپنی کنکریاں مار لے اور اس کے بعد اس بوڑھے مرد کی طرف سے یا بچے کی طرف سے یا عورت کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو شخص حج کر رہا ہو، نہ کہ جو شخص حج نہ کر رہا ہو۔ اسی لیے ہے کہ پہلے اپنی کنکریاں مارے، اس کے بعد دوسرے کی کنکریاں مارے۔ پہلے جمرہ کو 7 کنکریاں مارا، 7 کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا آگے ہو کر کے قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے۔ دعا کرنے کے بعد دوسرے جمرہ پر چلے جائے، جس کو بیچ والا کہتے ہیں۔ بیچ والے جمرے پر جا کر اسی طرح سے 7 کنکریاں مارے، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہے، اور اس کے بعد پھر آگے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے، یہاں تک کہ تیسرے جمرہ پر پہنچ جائے۔ تیسرے جمرہ پر پہنچے اور اسی طرح سے 7 کنکریاں مارے، لیکن تیسرے جمرہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نہیں ہے، بلکہ فوراً مڑ کر کے اپنے رہائش کی طرف یا اپنے خیمے کی طرف چلا جانا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب اس کے لیے کوئی کام نہیں، اب وہ وقت پر نماز پڑھتا رہے، تسبیح و تعلیل کرتا رہے، ذکر و اذکار میں لگا رہے۔ اس کے بعد 12 تاریخ آ جائے گی، 12 تاریخ کو بھی اسی طرح سے کنکریاں مارنا ہے جس طرح سے 11 تاریخ کو کنکریاں ماری تھیں۔ 3 کے تینوں لوگوں کو، چاہے حج تمتع کر رہے ہوں، چاہے حج قران ہو، چاہے حج افراد ہو، اور مرد ہو یا عورت، سب کا طریقہ ایک ہی ہوگا۔ 12 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد اب اگر کوئی شخص چاہے تو 12 تاریخ کو وہاں سے نکل سکتا ہے، اور اگر کوئی چاہے تو 13 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد مینا چھوڑے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی، یعنی اگر کوئی شخص چاہے تو 2 دن کی کنکریاں مارنے کے بعد 11 اور 12 وہاں سے مینا چھوڑ کر کے نکل سکتا ہے، اب وہ حج سے فارغ ہو چکا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص چاہے 3 دن کی کنکریاں مارے، اس کے بعد نکلے۔ اب حاجی کے لیے، حج کرنے والے کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے وہ حج تمتع کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو یا حج افراد کر رہا ہو، اس کے لیے صرف ایک کام باقی بچا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اور یہاں پر ایک بات اور جانتے چلیں، کچھ لوگ مینا میں پہنچنے کے بعد 10 تاریخ کو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کس چیز میں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جو طریقہ بھی بتلایا گیا ترتیب کا، بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر سر چھلانا، اس کے بعد طواف افاضہ، یہ طریقہ، لیکن ایک شخص انتظار کرتا رہتا ہے کہ میری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے سر چھلانا باقی، وہ فون لگا رہا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سر چھلا دیا اور قربانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جا کر کے قربانی کر لو۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قربانی کر دی اور ابھی رمی جمار نہیں کیا ہے، جمرہ کو کنکری نہیں ماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جا کر کے کنکری مار لو، افعلوا ولا حرج، افعلوا ولا حرج۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وہاں پر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور نہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، خاص طور سے آج کل کے دور میں جب کہ بینک میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے، اب وہ انتظار میں رہتے ہیں کب قربانی ہوگی، میں بال چھلاؤں یا نہ چھلاؤں، انتظار کرتے رہتے ہیں، بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ اس میں انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں بتلا یہ رہا تھا کہ اب ایک چیز باقی رہ گئی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، اور کسی بھی قسم میں حج کرنے والا ہو، وہ چیز کیا ہے؟ طواف وداع۔ طواف وداع ضروری ہے، سمجھ رکھیں گے، خاص طور سے مردوں کے لیے، لیکن وہ عورتیں جو ناپاک ہو جاتی ہیں طواف افاضہ کے بعد، کافی دن رکنا پڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کو، اور وہ اسی دنوں میں ان کی تاریخ ہو جاتی ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عورت ناپاک ہو گئی ہے تو اس کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے۔ رہی بات مردوں کی، تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ طواف وداع جب ان کو مکہ چھوڑنا ہو، جب مکہ سے نکل رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو آخری عمل حج کا جو کرنا ہے وہ طواف وداع ہے، کہ وہ طواف وداع کر لیں اور اس کے بعد مکہ